یوٹیوب میں جہاں کچھ یوٹیوبرز کو 1000 ویوز کے پیچھے $0.50 ملتے ہیں، وہیں پہ کچھ ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جن کے چینل پہ اگر 1000 ویوز آئیں تو ان کو $40 سے $50 ملتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یوٹیوب میں مونیٹائزیشن کے علاوہ کن طریقوں سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، کم ویوز پہ زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ سیکھیں گے اس کورس میں۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے میں اس چینل پہ یوٹیوب کورس سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں صرف 10 ویڈیوز ہوں گے، اور اس کورس میں آپ یہ سمجھیں گے کہ انٹرنیشنل ویورز کو ٹارگٹ کر کے یوٹیوب پہ کانٹینٹ کیسے بنا سکتے ہو۔ اگر آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ اچھی انگلش بول لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو، آپ کا اچھا انگلش ایکسنٹ ہے، تو آپ کو کس طرح کا کانٹینٹ بنانا ہے۔ اگر آپ تھوڑی بہت انگلش سمجھ لیتے ہو، تھوڑے بہت آپ پڑھے لکھے ہیں، تو کس طرح کے ویڈیوز بنائیں گے۔ اور اگر آپ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو سرے سے انگلش کی سمجھ کوئی نہیں ہے، تب بھی آپ کس طرح ایسا کانٹینٹ بنائیں گے، ایسے ویڈیوز بنائیں گے، ایسے یوٹیوب چینلز بنائیں گے جہاں پہ باہر سے لوگ دیکھیں اور آپ زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کورس میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو 3 چیزیں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یوٹیوب میں مونیٹائزیشن سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہو، کون سے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے، جن کے مطابق آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے جس سے ہائی سی پی ایم ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ کی انکم کب سٹارٹ ہوگی، کس طرح آپ مونیٹائزیشن کے بغیر بھی پہلے دن سے ہی انکم جنریٹ کر سکتے ہو، مطلب اپنے چینل کو مونیٹائز کرانے سے پہلے، ایڈورٹیزمنٹس لگوانے سے پہلے آپ کس طرح یوٹیوب چینل سے پیسے کما سکتے ہو، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یوٹیوب میں مونیٹائزیشن کے علاوہ کون کون سے طریقوں سے آپ پیسے کما سکتے ہو۔ کیونکہ دیکھیں بھائی، میرے نزدیک کوئی بھی بندہ یوٹیوب پہ اگر صرف مونیٹائزیشن سے پیسے کما رہا ہے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مونیٹائزیشن کے علاوہ کون کون سے طریقوں سے پیسے کما سکتے ہو، اس بارے میں بھی آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں بھائی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یوٹیوب سے زیادہ انکم کیسے ہوتی ہے، ہائی انکم کیسے آپ جنریٹ کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے سمجھنا ہے سی پی ایم کس کو کہتے ہیں اور آر پی ایم کس کو کہتے ہیں۔ فیکٹرز دیٹ افیکٹ یوٹیوب ارننگ، کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یوٹیوب انکم زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے آپ نے سمجھنا ہے سی پی ایم اور آر پی ایم۔ سی پی ایم کس کو کہتے ہیں؟ سی پی ایم کہتے ہیں بھائی کوسٹ پر 1000 امپریشنز، صحیح ہے، اور آر پی ایم کہتے ہیں ریونیو پر مائل۔ مطلب یہ کہ جو سی پی ایم ہوتا ہے وہ ٹوٹل جو انکم 1000 ویوز اگر کسی بھی ویڈیو پہ آئے، یہاں پہ دیکھیں دا اماؤنٹ آف منی ایڈورٹائزر پہ پر 1000 ویوز، 1000 ویوز جو آپ کی ویڈیوز پہ آتے ہیں اس پہ ایڈورٹائزر جتنے پیسے پے کرتا ہے، جتنے انکم جنریٹ ہو جاتی ہے، اس کو سی پی ایم کہتے ہیں۔ اور آپ کو جتنے پیسے اس میں سے مل جاتے ہیں اس کو آر پی ایم کہتے ہیں، صحیح۔ آپ کی جو انکم شو ہو جائے گی مونیٹائزیشن کے بعد آپ کی یوٹیوب اسٹوڈیو میں، وہ یہ کیلکولیشن کے بعد مطلب جو 55% آپ کو ملنے ہیں، جو 45% کے آس پاس یوٹیوب اپنے لیے رکھتا ہے، یہ کر کے آپ کے یوٹیوب اسٹوڈیو میں آپ کو انکم شو ہو جاتی ہے۔ تو یوٹیوب سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے آپ نے اپنے ویڈیوز پہ سی پی ایم ہائی رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے ویڈیوز بنانے ہوتے ہیں جہاں پہ سی پی ایم ہائی ہو، صحیح ہے۔ سی پی ایم آپ نے سمجھا کہ 1000 ویوز جو آپ کے ویڈیوز پہ آئیں گے اس میں سے جتنے ڈالرز بن جائیں گے اس کو سی پی ایم کہتے ہیں۔ اب یوٹیوب سی پی ایم جو ہے وہ 0.5 سے لے کے $70 تک ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور 0.5 سے بھی کم ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یہ پاسبل ہے۔ اب یہ کن وجوہات سے ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ 1000 ویوز آپ کے ویڈیوز پہ آ جائیں، آپ کے ٹوٹل چینل پہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان ساروں پہ 1000 ویوز آ جائیں، تو ان پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 0.5 سے کم ڈالرز مل جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو $70 تک مل جائے، آپ کو 40 30 $80 مل جائے، اور اس سے زیادہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو اب کیا آپ ایسا کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے ویڈیوز پہ ہائی سی پی ایم ہو، مطلب آپ 0.5 کے بدلے میں $5 آپ کا سی پی ایم بن جائے، یا $10 بن جائے، یا $20 بن جائے، یا میگزیمم $70 تک آپ لے کے جا سکتے ہو اگر کہ آپ اس لیول کے کانٹینٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو، صحیح ہے۔ اب کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سی پی ایم ہائی ہوتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو $0.5 ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کو 40 50 سے لے کے $70 تک مل جاتے ہیں، تو وہ یہ سارے وجوہات ہوتے ہیں۔ یوٹیوب ایڈ ریونیو فیکٹرز کون سے ہیں، یہ آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ انکم ہوتی ہے یوٹیوب سے، وہ ہوتی ہے جغرافیکل لوکیشن، کہ کس کنٹری سے آپ کو ویوز مل رہے ہیں۔ اب یہ جو کورس میں بنا رہا ہوں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ ایسے کنٹریز کو ٹارگٹ کریں جہاں سے زیادہ پیسے مل جائیں، جیسے کہ ناروے، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا، جرمنی، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، یہ جو کنٹریز ہیں ان سے اگر آپ کو ویوز آتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ یورپ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں سے ان میں سے موسٹلی کنٹریز سے اگر ویوز آتے ہیں تو زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ امریکہ سے ویوز آتے ہیں
یا کینیڈا سے آتے ہیں یا آسٹریلیا سے آتے ہیں یا جاپان سے آتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ آسان الفاظ میں اگر امیر ملکوں سے لوگ آپ کے ویڈیوز دیکھیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جو انٹرنیٹ پہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ صحیح ہے، یہ پہلا فیکٹر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھا کہ ایسا کانٹینٹ بنانا ہے، ایسے ویڈیوز بنانا ہے جس پہ ویوز باہر سے آ جائے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے بجائے ایسے ملکوں سے آ جائے جہاں سے زیادہ انکم ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ وہاں سے انکم زیادہ جنریٹ کیسے ہوتی ہے، کیوں CPM ہائی ہوتا ہے، کیوں زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو بھائی اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے۔ وہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ایڈز کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ایڈورٹائزرز بھی زیادہ پیسے پے کرتے ہیں۔ وہاں کے ایڈورٹائزرز بھی زیادہ ہیں، پاکستان میں اتنے ایڈورٹائزرز نہیں ہیں، وہاں پہ ایڈورٹائزرز بھی زیادہ ہیں، ان کے آپس میں کمپٹیشن ہے، وہ ایڈز دکھانے کے لیے زیادہ پیسے پے کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی ایڈز کے تھرو جا کے کلک کر کے جا کے چیزیں بائی کرتے ہیں۔ وہاں پہ آن لائن چیزیں خریدنا، اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اب دیکھیں نا، آپ میری اور آپ اپنی ہی مثال لیں، ہم اتنے زیادہ پیسے آن لائن خرچ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے زیادہ پیسے ملتے ہیں باہر کے ملکوں سے اگر ویوز آئیں تو۔ پہلے نمبر پہ یہ فیکٹر ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیچ کیٹیگری، کہ کس طرح کے کانٹینٹ آپ بناتے ہو۔ اگر آپ کسی ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہو جس کے ایڈز نہیں چلتے انٹرنیٹ میں، تو پھر آپ کی انکم کم ہوگی۔ اگر آپ کسی ایسے کیٹیگری پہ کانٹینٹ بناتے ہو جس پہ زیادہ ایڈورٹیزمنٹس چلتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو زیادہ انکم ہوگی۔ سمپل راز یہ ہے سمجھنا کیٹیگریز میں۔ اب نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی ہماری، اس میں آپ کو ساری گیم سمجھاؤں گا کہ آپ کو کن کیٹیگریز پہ کام کرنا چاہیے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ آپ کس طرح کے ایڈز زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہیلتھ کے زیادہ ایڈورٹائزز ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کے زیادہ ہوتے ہیں، موبائل کے زیادہ ہوتے ہیں، گیجٹس کے، ایپس کے بارے میں زیادہ ہوتے ہیں، یا بزنس کے بارے میں، یا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں۔ یہ جو کیٹیگریز ہیں، ان پہ اگر آپ ان سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بناتے ہو تو زیادہ انکم جنریٹ ہوگی۔ صحیح ہے، یہ بات آپ فی الحال یاد رکھیں، باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تیسرے نمبر پہ ایج بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کوئی فیکٹر نہیں ہے، لیکن ہاں کہ بچے دیکھیں تو ظاہر ہے آپ کی ویڈیوز پہ انکم کم ہوگی، لیکن بڑی ایج کے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ انکم جنریٹ ہو جاتی ہے۔ فورتھ نمبر پہ ٹاپک، آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کسی ایسے کنٹری کو جہاں سے زیادہ انکم جنریٹ ہوتی ہے، پھر آپ نے ایک اچھی کیٹیگری بھی سلیکٹ کیا ہے، لیکن اس کیٹیگری کے اندر ٹاپک آپ کوئی صحیح چوز نہیں کرتے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، ایسے ٹاپک پہ آپ ویڈیو بناتے ہو تو پھر انکم نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، تو ٹاپک بھی ایسا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس پہ زیادہ سرچز ہوں، جس پہ کمپٹیشن ہو کانٹینٹ بنانے کی، پھر اس ٹاپک پہ زیادہ انکم ہوتی ہے۔ پھر بھائی نیکسٹ ہے ٹائٹل، کہ آپ ٹائٹل کس لینگویج پہ لکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو جیسے آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ کی کم انکم ہوگی، انگلش میں لکھیں گے تو زیادہ انکم ہوگی۔ اب اس انگلش لینگویج کے اندر بھی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ انکم جنریٹ ہو جاتی ہے، تو ایک ریزن یہ بھی ہے۔ پھر ویڈیو ڈیوریشن کتنی ہے، 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہو یا 10 منٹ سے ابو ویڈیو، تو اس میں ملٹیپل ایڈز چلتے ہیں، زیادہ ایڈورٹیزمنٹس چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے زیادہ انکم ہوتی ہے۔ پھر کوالٹی آف ویڈیو، کہ کتنی بہتر کوالٹی میں آپ ویڈیو بناتے ہو۔ پھر کس طرح کے ایڈز آپ نے آن رکھے ہیں، کس طرح کے ایڈز آپ نے آف رکھے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب ایڈسنس لنک کر لیتے ہو تو اس میں اپنے مرضی کے مطابق کچھ ایڈز بند بھی کر سکتے ہو۔ اب میں نے خود بہت سے ایسے ایڈز بند کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ جو سود سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، شراب وغیرہ، ان کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے میں نے بھی بند کیے ہوئے ہیں، صحیح آف رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے ایڈز آن رکھتے ہو۔ پھر ہاؤ سیف ویڈیو از، ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے کتنی سیف ہے، وہ چیز بھی میٹر کرتی ہے۔ صحیح ہے، اگر آپ زیادہ کنٹروورشل یا وائلنس ٹائپ کے کانٹینٹ بناتے ہو، اس طرح کے عجیب ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتے ہو، تو اس میں انکم کم ہوتی ہے۔ پھر کڈس کانٹینٹ پہ بہت کم ہوتی ہے انکم۔ بچوں کے لیے جو لوگ کانٹینٹ بناتے ہوں تو اس میں CPM بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے CPM ہائی ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ آپ نے سمجھا، یہ سارے فیکٹرز یاد رکھتے ہوئے آپ نے کانٹینٹ بنائے تو آپ کا CPM ہائی ہوگا۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کسی ایسی کنٹری کو ٹارگٹ کرتے ہو جہاں پہ لوگ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہوں، صحیح ہے، زیادہ امیر ہوں، تو آپ کا CPM ہائی ہوگا۔ پھر مزید بڑھے گا جب آپ ایک اچھی کیٹیگری بھی سلیکٹ کرتے ہو، پھر اور بھی آپ کا CPM بڑھے گا جب آپ بڑی ایج کے لوگوں کے لیے کانٹینٹ بناتے ہو، پھر اس سے بھی زیادہ انکم جنریٹ ہو جائے گی۔ CPM مزید انکریز ہوگا جب ایک اچھے ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہو، پھر ایک اچھا ٹائٹل ایڈ کرتے ہو، پھر ایک لانگ ویڈیو بناتے ہو، پھر ایک اچھی کوالٹی کی ویڈیو بناتے ہو، تو پھر آپ کا CPM ہائی ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو یہ سارے سٹیپس فالو کر کے ویڈیوز بناؤ گے تو آپ کا CPM ہائی ہوگا، صحیح ہے۔ یہ آپ نے گیم سمجھا کہ CPM ہائی کیسے رکھنا ہوتا ہے، تو اس طرح CPM ہائی ہوتا ہے، صحیح ہے، اس طرح زیادہ پیسے ملتے ہیں YouTube سے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی انکم کب سٹارٹ ہوگی۔
تو اس میں 2 باتیں آپ یاد رکھیں. پہلے نمبر پہ ایک یوٹیوب مونیٹائزیشن سے جو انکم ہوتی ہے اس کا تو سمپل سا یہ رول ہے کہ آپ کو یا تو 4000 گھنٹے واچ ٹائم ہو آپ کے چینل پہ، اس کے ساتھ 1000 سبسکرائبرس ہوں، اور اس کے ساتھ اگر آپ شارٹس پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کے 10 ملین کچھ ویوز ہونے چاہیے 3 مہینوں کے اندر. یہ بھی ایک رول ہے، صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ کے 1000 سبسکرائبرس ہوں 12 مہینوں کے اندر، تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا. صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ کے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ایک کلک سے انیبل ہو جاتی ہے، اور آپ نے کمیونٹی گائیڈ لائنس فالو کرنے ہوتے ہیں، یوٹیوب رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. کمیونٹی گائیڈ لائنس کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. میں اس کورس میں آگے بتاتا رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے. یوٹیوب رولز کی خلاف ورزی نہیں کرنا، جیسے کہ آپ دوسروں کا کانٹینٹ یوز نہیں کر سکتے. یہ رولز کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے کانٹینٹ بنانا ہے. پھر آپ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرو گے، آپ کے چینل ریویو پہ چلا جائے گا، آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور آپ کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ تو ایک ٹائم کے بعد، مطلب سٹارٹ میں آپ چینل بناؤ گے، پھر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرو گے، پھر مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرو گے. اس میں آپ کو 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے آپ 1 ہفتے میں بھی یہ ٹارگٹ اچیو کر لو. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے سے کتنی نالج رکھتے ہو اور آپ کتنا بہتر کانٹینٹ بناتے ہو. اس کے مطابق یوٹیوب پہ گروتھ ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کبھی بھی یہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہ کریں. یہ ساری گیم ہے کہ یوٹیوب کو آپ کتنا سیریس لے کے کام کر رہے ہو، اس کے مطابق ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے صرف مونیٹائزیشن تک ڈیپینڈڈ نہیں رہنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صرف مونیٹائزیشن تک ڈیپینڈڈ نہ رہیں، یوٹیوب میں اور جو طریقے ہیں اس کے مطابق بھی انکم کریں. اب یوٹیوب سے پیسے کمانے کے اور طریقے کون سے ہیں، مطلب مونیٹائزیشن کے علاوہ کون سے طریقے ہیں، تو وہ یہ سارے طریقے ہیں. ایک تو ایڈ ریونیو، پہلے سے یہ جو مونیٹائزیشن ہے جس میں آپ یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے، یہ ایڈ ریونیو، ایڈورٹیزمنٹس لگیں گے آپ کی ویڈیوز کے اوپر، اس سے یوٹیوب ڈائریکٹ آپ کو پیسے پے کرے گا. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ سپر چیٹ اور تھینکس وغیرہ لوگ خود پے کر رہے ہوتے ہیں، جو ویورز ہوتے ہیں آپ کے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ فیچر ابھی انیبل نہیں ہوا ہے، لیکن باہر کے کنٹریز میں ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہو جائے گا بہت جلد. تو سپر چیٹ میں لوگ آپ سے خوش ہو کے، آپ کے کانٹینٹ سے سیٹسفائی ہو کے ایز اے گفٹ آپ کو پیسے پے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سپر چیٹ ہوتا ہے. پھر افلیپ مارکیٹنگ آپ پہلے دن سے کر سکتے ہو. افلیپ مارکیٹنگ میں آپ ایسے پروڈکٹس پروموٹ کرو، ایسے ای کامرس پلیٹ فارمز کو آپ جوائن کرو جن کے پروڈکٹس آپ پروموٹ کریں گے تو آپ کو کمیشن مل جائے گا. صحیح ہے. آج آپ نے چینل بنایا، کل آپ اپنی ویڈیو میں کچھ ایسا دکھاتے ہو جو کہ لوگ خریدنا چاہیں، اس میں آپ افلیٹ لنک دو. جیسے اگر آپ کی انٹرنیشنل ٹریفک ہے تو آپ امیزون سے یا ای بے سے یا علی ایکسپریس وغیرہ کے افلیٹ پروگرام کو جوائن کرو، ان کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرو گے تو وہاں سے آپ کی انکم ہو جائے گی. نہیں، اگر آپ لوکل کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ دراز کے افلیٹ پروگرام کو جوائن کرو، ان کے لنک شیئر کرو، وہاں سے آپ کے ویڈیوز دیکھ کے لوگ جا کے کوئی بھی خریدیں گے کوئی بھی پروڈکٹ، تو آپ کو انکم جنریٹ ہو جائے گی. اسی طرح ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی آپ سیل کر سکتے ہو افلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو. اس کو آپ پراپر سیکھیں. میں اس کے بارے میں الگ سے کورس یا پھر ویڈیوز لے کے آؤں گا، اس میں آپ افلیٹ مارکیٹنگ سیکھیں گے. میں نے پہلے سے بھی ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں افلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر، تو آپ پہلے دن سے ہی یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہو افلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو. پھر ایک چیز ہوتی ہے مرچنڈائز. مرچنڈائز کہتے ہیں کہ آپ کی ایک مرچ ہوتی ہے، مطلب ایک برانڈ بلڈ کرتے ہو، پروڈکٹ بناتے ہو اپنے چینل کے نام سے یا آپ اپنے نام سے مرچنڈائز بناتے ہو جہاں پہ فزیکل پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہو. جیسے کہ آپ کے چینل کے نام پہ کوئی شرٹ ہے یا پھر کوئی کیپ ہے یا پھر کچھ بھی ایسا چیز ہے جس کو آپ سیل کرنا چاہیں، تو اپنی ویڈیوز میں آپ بتائیں گے کہ یہ میرا مرچنڈائز ہے، اس کو آپ بائی کرنا چاہیں تو اس ویب سائٹ میں جا کے یا اس نمبر کے تھرو یا اس طرح آپ بائی کر سکتے ہو. اس طرح آپ اپنے ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہو جو کہ آپ اپنے چینل کے تھرو سیل کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک طریقہ ہوتا ہے یوٹیوب شاپنگ. یوٹیوب شاپنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے چینل کے ساتھ سٹور لنک کرتے ہو. سٹور جو آپ کا کوئی ای کامرس سٹور ہے، شاپیفائی میں کوئی سٹور ہے یا کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم پہ کوئی سٹور آپ نے بنایا ہے، تو جیسے شاپیفائی میں آپ نے بنایا ہے تو ایک ٹارگٹ کے بعد، یہ سٹارٹ میں لنک نہیں کرنا ہوتا، 10,000 سبسکرائبرز اب آپ کے چینل پہ ہوں اس کے بعد آپ اس فیچر کو یوز کر سکتے ہو اور اپنے چینل کے ساتھ سٹور لنک کر سکتے ہو. پھر کیا ہوگا کہ آپ کے چینل پہ سٹور آپشن شو ہو جائے گا، وہاں سے جا کے لوگ خریدیں گے کچھ بھی آپ کے ویب سائٹ میں جا کے، تو اس طرح آپ کی انکم جنریٹ ہو جائے گی. تو اپنے چینل کے ساتھ آپ اپنا سٹور بھی لنک کر سکتے ہو یوٹیوب شاپنگ کے تھرو. پھر ایک طریقہ ہے کنسلٹیشن. کنسلٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو کارپوریٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس کوچز ہوتے ہیں یا پھر جیسے ڈاکٹرز وغیرہ ہوئے یا کسی فیلڈ کے بہت ہی ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ یوٹیوب کے تھرو کنسلٹیشن دیتے ہیں.
مطلب جو ویور ہے وہ ان سے کنسلٹ کرنا چاہیں، ان سے بات کرنا چاہیں، تو ایسے میں وہ اپنے نمبرز وغیرہ شو کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں، تو ویڈیوز کے تھرو جا کے آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہو، اپنے ایشو کے بارے میں بات کر سکتے ہو، وہ آپ کو سجیشنز دیں گے۔ اس طرح بھی لوگ یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں۔ پھر اسپانسرشپس ملتے ہیں ایک وقت کے بعد، جب آپ کا چینل تھوڑا گرو ہونے لگ جائے تو پھر کمپنیز آپ تک اپروچ کریں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور وہ پیسے پے کریں گے، جس کے بعد آپ اپنی ویڈیوز میں ان کے پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤ گے۔ صحیح ہے، اس طرح اسپانسرشپس بھی مل جاتے ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ پیسہ بنتا ہے۔ پھر ڈیجیٹل پروڈکٹس آپ سیل کر سکتے ہو، جیسے ای بکس ہو گئے، کورسز ہو گئے، یا پھر آپ پیگس ہو گئے یا ٹیمپلیٹس ہو گئے، اس طرح کے ڈیجیٹل پروڈکٹس آپ بناتے ہو، وہ آپ اپنے ویڈیوز کے تھرو سیل کر سکتے ہو۔ صحیح ہے نا، تو ایک یہ طریقہ ہے۔ پھر ایک طریقہ ہے کراؤڈ فنڈنگ۔ کراؤڈ فنڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوئی ڈسیبل بندہ ہو یا پھر کہیں پہ کوئی سیلاب آئے، کوئی ایشو ہو، تو اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، اس کو کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں یوٹیوب میں جو اپنے لیے بھی کراؤڈ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے پیٹریون میں جا کے سپورٹ کریں، یا کہیں پہ بھی آپ مجھے ڈفرینٹ ایپس ہوتے ہیں بیسیکلی، ان کے لنکس دکھانے ہوتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اوپر، پھر لوگ جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو میوزیشنز ہوتے ہیں، ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے پے کرتے ہیں، یا جو بک رائٹرز ہوتے ہیں ان کو پیسے پے کرتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ کے تھرو، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل زبردست کام ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ مینٹیلٹی رکھ کے بہت سارے لوگ کراؤڈ فنڈنگ کر کے پیسے دیتے ہیں، اور یوٹیوب سے پیسے کمانے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ صحیح ہے نا، تو یہ سارے طریقے ہیں یوٹیوب سے پیسے کمانے کے۔ آپ صرف مونیٹائزیشن تک محدود نہ رہیں اور کوشش کریں کہ آپ انٹرنیشنل ویورز کو ٹارگٹ کریں، اور یہ جو کورس میں بنا رہا ہوں، یہ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ ایسا کانٹینٹ بنائیں جو کہ باہر سے لوگ دیکھیں، اور آپ مختلف طریقوں سے یوٹیوب سے پیسے کمائیں تاکہ آپ کا زیادہ فائدہ ہو، اور کم ویوز پہ بھی آپ زیادہ انکم جنریٹ کر سکیں۔ تو یہ پہلی ویڈیو تھی ہمارے اس کورس کی، مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔